خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مذاہب میں برابری ہوتی ہے، تو اس پہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے ہر طرف، اور جلوس بھی نکلے، اور پھر ان سے ان کے خلاف درخواست بھی ایک وکیل صاحب نے دے دی تھانے میں کہ توہین مذہب کا پرچہ دیا جائے ان پہ۔ ذاتی طور پر تو ان کی اس تقریر سے مجھے کوئی ظاہر وہ نکات ہی انہوں نے اٹھائے ہیں جن پر کوئی بھی شریف آدمی، کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ واقعی عدالت اپنا حکومت کی نظر میں، ریاست کی نظر میں، کاروبار مملکت میں اس خطۂ زمین پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی عقائد کے یا مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ ریاست کی نظر میں تو یکساں ہی ہونے چاہیے اور یکساں ہوتے ہیں۔ یہ بات اگر انہوں نے ایٹ دا فلور آف اسمبلی کہہ دی تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، لیکن حب علی کی بجائے بغض معاویہ چونکہ وہاں پر عام ہے، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں بولنے والے بھی تھے، جس پہ خواجہ آصف صاحب کو مجبوراً پوائنٹڈلی کہنا پڑا کہ اسپیکر صاحب کو کہ جناب یہ وہی لوگ ہیں کہ جس قائد اعظم کی تصویر کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اور جس کے سامنے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ان قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے۔ اور یہ چونکہ ایسی ہسٹری ہے کہ جو اگر ہماری طرف سے بیان کی جائے تو وہ آپ کو بائسڈ اور جانبدار تاریخ لگتی ہے، لیکن جب خود آگ کی لپٹیں آپ تک پہنچتی ہیں تو پھر آپ کے ارباب اختیار یعنی خواجہ آصف پچھلی حکومتی پارٹی جو تھی اس کے بڑے سربراہ آوردہ قسم کے رکن بھی ہیں اور وزیر دفاع بھی رہے، اور بھی کئی حیثیتیں ملتی نہیں ان کو، پارٹی میں بھی ان کی اچھی سے ہے۔ تو اب انہوں نے جب کہا تو ظاہر ہے یہ وہ تاریخ تھی جو معاشرتی علوم میں تو نہیں بتائی جاتی، نہ پڑھائی جاتی، بلکہ یہ عملاً تو تاریخ کا یہ حصہ چھپایا جاتا ہے، لیپا پوتی کی جاتی ہے، لیکن جب مجبوری بنے تو پھر ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ جواب وہی ہوتا ہے جو ادھر سے ہم بتاتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ بائسڈ اوپینین لگتی ہے، لیکن اگر وہیں سے آئے تو پھر آپ کو سوچنے پہ پھر اگلا طریقہ کار آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ پھر ان کے خلاف پرچہ دیا جائے۔ اور میری ذاتی طور پر تو یہ ایک اسے آپ تنزیہ یا جسے کہتے ہیں جملہ کسنے کی طور پر نہ لیں، بلکہ حقیقت ہی یہ ہے کہ میری ذاتی طور پر یہی خواہش ہے کہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں پاکستان میں، ان ساروں کے خلاف اس طرح کے جو پرچے ہیں، وہ درخواستیں ہیں، وہ صرف درخواستوں تک نہ رہیں بلکہ ان پر یہ پرچے ایک دفعہ ہو جائیں، کیونکہ جس وقت ان پر ہوں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو توہین مذہب اور توہین رسالت اور اس طرح کے جو قوانین ایک خاص نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے بنائے گئے تھے، ان کا اثر کہاں کہاں پہنچتا ہے اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ کس کس طرح فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے قریبی دوست کو 3-4 سال اسی طرح کے ایک کیس کا سامنا رہا اور پھر وہ آگے باہر، تو میں نے اس وقت ایک مضمون ایک کالم میں لکھا تھا کہ یہ ساری قید جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کے علاوہ ان کو کہیں 50-55 لاکھ میں پڑی ہوگی، جو کہ جیلوں کا حال ہے۔ لیکن وہاں پر جب قانون سازیاں ہوتی ہیں یا اس کے جو اثرات پڑنے ہیں لوگوں کے اوپر، وہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ تو اس آدمی تک پڑنے ہیں جو چاہے سیلابوں میں غرق ہو یا اس کے اوپر غلط قانون سازیاں جو ہیں اس کے اثرات آئیں، ان کی نظر ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوپر والی جو سطح ہے وہ اپنے قائم دائم ہے، ان کی اپنی مصروفیات بھی اسی طرح چلتی رہتی ہیں، اور ان کی جو ایلیٹ نوعیت کی سرگرمیاں ہیں ان کے راستے میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، تو نتیجتاً ان کو کیا پتہ کہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاتون نے اسمبلی کو یہ تجویز دی ہے، ایم پی اے نے،
کہ داڑھی کا جو ڈیزائن بنانے والے حجام ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو داڑھی کا ڈیزائن بنوائے اس کے اوپر بھی قانون سازی کی جائے، کیونکہ یہ سنت ہے داڑھی، تو اس میں لفظ مبارک اور مبارکہ کا کثرت سے استعمال کر کے انہوں نے اپنی ایک محبت کا یا اپنے عشق نبوی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسمبلی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسمبلی بھی انہی کی طرح کی عاشق رسول ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو، تو یہ قانون سازی بھی کر گزرے۔ اب یہ تو ایک طرف تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو ایک مندر تعمیر ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بحث بھی چل رہی ہے، اور مندر کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر طرح سے اس کے اوپر میڈیا میں بھی دونوں طرف کے موقف آ رہے ہیں، لیکن انہی میں ایک صحافی نما لونڈا وہ اپنا مائک اٹھا کے تو وہ جگہ جگہ اس نے تقریباً جتنے وہاں اس کو اویلیبل لوگ تھے ان ساروں سے ہی ایک سوال ضرور کیا کہ آئے تو آپ یہاں مندر کے حق میں مظاہرہ کرنے میں ہیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا عجیب سا اگر آپ موازنہ دیکھیں تو ایک عام آدمی کی سطح ہے جو اس گراؤنڈ میں جلوس کی صورت میں احتجاج کرنے والے انسانوں کے گروہ کی صورت میں وہاں ہر طبقہ فکر سے اور ہر واک آف لائف سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر خواتین ہی تھیں، لوگ حضرات بھی تھے، تو ان ساروں سے وہ پوچھ رہا ہے، اور وہ آپ کا گراس روٹ لیول کہہ لیں آپ اس کو، وہاں پر بھی اس کو ایک ہی سوال سوجھ رہا ہے، قادیانیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہوری نو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی، یعنی وہ آئے کس کام کے لیے ہیں، آپ کوریج کس چیز کی کرنے گئے ہو، اور اس میں سے آپ چیز نکالنے کیا لگے ہو۔ یہ وہی لڑکا ہے، یہ کچھ دن پہلے اس نے ایک اپنے خیال میں ہی ایک پریس کانفرنس بلا کے تو اس میں بھی لگا ہوا تھا کہ جی وہ بارہ کوہ کے ساتھ قادیانیوں نے اتنی زمین خرید لی ہے جس کے خلاف میں، جس میں وہ ریشہ دوانیاں ہوں گی، اور وہ اب اس نے اپنی طرف سے وہ دریافت کر کے پریس کانفرنس کو بتا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے پاکستان ہونے سے بھی 8-10 سال پہلے کی وہ جگہ خریدی ہوئی ہے، اور وہ اسلام آباد جماعت کی ملکیت ہے، اور انہوں نے اس کو اپنے استعمال میں، اس میں قبرستان بھی بن سکتے، ضرورت پڑنے پہ استعمال ہو سکتی ہے، اس میں وہ عیدگاہ کے طور پر بھی استعمال، کسی بھی گیدرنگ کے لیے وہ استعمال ہو سکتی ہے، وہ ان کی ملکیت ہے، وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔